شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تمہارے بھائی تمہارے خادم ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت بنایا ہے، اس لیے جس کسی کا بھائی اس کے ماتحت ہو وہ اسے اس کھانے میں سے کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور اس لباس میں سے پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور انہیں اس کام کی تکلیف مت دو جو ان پر غالب آ جائے، اگر تم ان پر غالب آنے والے کام کی تکلیف دو تو ان کی مدد بھی کرو۔ حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ تواضع اختیار کرو حتیٰ کہ کوئی شخص کسی دوسرے پر فخر نہ کرے اور کوئی شخص کسی دوسرے کے خلاف سرکشی نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے ملتا ہوں وہ مجھ سے دور ہوتے ہیں، میں ان سے نیکی کرتا ہوں وہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، میں حلم و بردباری والا ہوں، وہ جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس طرح تم کہہ رہے ہو، اگر واقعی معاملہ ایسی طرح ہے تو گویا تم نے ان کے منہ میں خاک ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اس کام پر ڈٹے رہو گے اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً بد خلق اور بسیار خور، متکبر اور ہر مال جمع کرنے والا اور بخل سے کام لینے والا جہنم کا حقدار ہے، اور جنت کے حقدار کمزور مغلوب لوگ ہوں گے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔